بادشاہ کا چور۔ بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہی حکومت کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسی دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑا رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گھر میں گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے، اور تو اور بہت وحشت ہوتی ہے، وقت کاٹنا دوبر ہو جانا۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ، وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوچی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مانگی کا قیمت جوڑے سے جلد ضبط کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھتے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اسی لیے جا کر بڑے ادب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سردار گردن اکڑا کر کسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا، جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئی اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کی کھانے رکھی گئی۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی، اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9-11 ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی۔ یوں سردار کی زندگی آسام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ اگلی سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوئی تو مہمان جانے لگے تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹپٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی ہے، جو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سننے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ حضور کے حکم کے تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگست رہا، آخرکار مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہ عادت کر لے۔ اگر ہم تمہیں قید نہ کرتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ، اب ایسی حرکت نہ کرنا، چوری ہر حال میں بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی، دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق اخذ ہوتا ہے کہ کبھی بھی چھوٹی سی غلطی پر بڑی سزا نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ بندہ چھوٹی غلطی کو چھوڑ کر بڑے گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔